نکھت گل نسیم صبح تیری مہربانی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 3 آیتوں کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے اس روئے زمین پر انسان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما لیا تھا، اس زمین کو پانی پر بچھایا گیا اور جہاں پانی پر زمین بننا شروع ہوئی، جہاں سے پہلی مرتبہ جھاگ خشک ہونا شروع ہوئے، وہ دنیا کا بیچو بیچ ہے، وہ دنیا کا سینٹر ہے، وہ اس پورے عالم کا مرکز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سینٹر پوائنٹ پر، اس مرکز پر، ساری دنیا کے کیندر پر کسی انسان کا گھر نہیں، کسی حیوان کی آماجگاہ نہیں، کسی جنات کا مستقر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ دنیا کے بیچو بیچ حضرت آدم کے بھیجنے سے پہلے یہاں اگر کوئی چیز تعمیر کی جائے گی تو وہ مرکز ہوگا، اور وہ مرکز بازار نہیں، وہ مرکز باغات نہیں، وہ مرکز مارکیٹ نہیں، وہ مرکز تجارت کا مرکز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے لیے اگر کسی چیز کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے تو وہ مرکزی حیثیت مسجد کی ہے، اور اس مسجد کا نام ہے بیت اللہ، اس مسجد گھر کا نام ہے کعبۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی بنیاد رکھوائی اور فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ زمین پر جب کسی انسان کا، کسی بادشاہ کا کوئی گھر موجود نہیں تھا تو اللہ نے اس وقت اپنا گھر تعمیر کروایا، اور اسی کا نام بیت اللہ اور کعبۃ اللہ ہے جو شہر مکہ۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو وحدانیت کا درس پڑھانے کے لیے، اسے امن کا سبق دینے کے لیے، اس کی مرکزیت قائم کرنے کے لیے اپنا گھر بنوایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کا مرکز قرار دیا ہے اور اس کو امن کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روئے زمین پر انسانیت کا مرکز خانہ کعبہ ہے، اور ہم نے اسماعیل اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا، پیمان لیا، ان سے معاہدہ لیا، ان سے میثاق باندھا کہ تم ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھو گے، آنے والوں کے لیے، باہر والوں کے لیے بھی، اور یہاں رہنے والوں کے لیے بھی، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو آپ پاک اور صاف رکھیں گے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا گھر کسی سے تعمیر کرا لے، اپنے ہاتھوں سے وہ اس کی ایک اینٹ یا اس کی بنیاد رکھوا لے۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے طوفان نوح میں انہدام کے بعد اور آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، برسہ برس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے، نمرود کے مقابلے پر وہ اعلان حق کر دیتے